الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس نورانی اور بابرکت اجتماع میں آنے کے اللہ نے توفیق نصیب فرمائی. جس اجتماع کی محنت اور تذکرے مہینوں سے ہو رہی تھی اور جس کی دعوت مہینوں سے دی جا رہی تھی، وہ دن آج گویا آج ہوتا ہے. آج کا دن وہ دن ہے جس دن کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے تھے اور محنتیں کر رہے تھے. آج یہ اجتماع کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. اس کے انوارات و برکات اور ہدایتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اجتماع یہ مجمع کے جمع ہونے کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، بڑا مجمع جمع ہو گیا. اس کا نام اجتماع نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی بھیڑ اور بھی جگہ جمع ہوتی ہے. آپ بس اسٹینڈ میں جائیں گے، وہاں بھی ایک بھیڑ ہوتی ہے. ریلوے اسٹیشن میں جائیں گے، وہاں بھی بھیڑ ہوتی ہے. بازاروں میں جائیں گے، وہاں بھی بھیڑ ہوتی ہے. ایئرپورٹ میں، شادی محلوں میں بھی بھیڑ ہوتی ہے. تو کیا اس کو اجتماع کہیں گے؟ لوگوں کے جمع ہونے کو اور بھیڑ کو اجتماع نہیں کہتے. اجتماع کہتے ہیں ایک فکر پر، ایک مقصد کے لیے، دین کی فکر پر، دین کے مقصد کے لیے جمع ہونے کا نام اجتماع ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اجتماع نام ہے دو محنتوں کے جمع ہونے کا. ایک مجمع اجتماع سے پہلے قربانیاں دیتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے اجتماع کا ہوا ہے، اور ایک مجمع یہاں سے محنت کے عزائم و ارادے لے کر جائے. اور اجتماع ایک اونچی فکروں اور ایک اونچے مقصد کا نام اجتماع ہوتا ہے. اور اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور ہم کو یہاں سے کیا لے جانا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ کتنے بڑے انتظامات ہوئے ہیں. آپ
منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے کتنا بڑا پنڈال ڈالا گیا اور فرش ڈالا گیا، ہر چیز کا انتظام کیا گیا۔ اتنا بڑا جو انتظام ہے وہ کس کے لیے؟ یا صرف یہاں آ کر گھوم پھر کے چلے جانے کا نام نہیں، یہ بہت بڑے مقصد کا نام۔ سمجھے کہ اجتماع کا مقصد وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اجتماع ہے۔ ہم نے پنڈال لگایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا پنڈال بنایا، اتنا بڑا آسمان بنایا اور زمین بنائی اور چاند اور سورج لگائے، درخت اور پہاڑ بنائے، دن اور رات کا نظام بنایا، وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، زمین سے اناج اگاتے ہیں۔ یہ جو ساری کائنات کا نظام اللہ نے جو چلایا ہے اور بنایا ہے وہ کس کے لیے بنایا ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ ساری کائنات اور ساری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے۔ زمین کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا۔ آسمان اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے۔ اور چاند و سورج کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اور یہ دن اور رات کا نظام اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے۔ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ ساری کائنات اور ساری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور ہم کو اللہ نے کیوں بنایا؟ ہم یہاں دنیا میں آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے جائیں گے۔ بولو بھی کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے اور جائے گا تو کیا اپنی مرضی سے جائے گا؟ نہیں، آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور جانا بھی اللہ کی مرضی سے۔ اب یہ درمیان کا جو زمانہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری مرضی کے موافق گزارا ہے۔ نہ تم چاہ کے آئے ہو اور نہ تم چاہ کے جاؤ گے۔ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور خود اللہ ہم کو بلائے گا۔ اس کی مرضی اور اس کی چاہت پر آنا ہوا ہے، اور جب اس کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ تو یہ درمیان کا وقت اور زمانہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ درمیان کا زمانہ بھی اللہ کی مرضی کے موافق گزارے۔ ویسے آپ حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے بیکار پیدا کر دیا اور تم اللہ کی طرف اس کے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی بنایا، زندگی اور موت دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے زندگی دی اور پھر موت دے کے اپنے پاس بلا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم، تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ امتحان کس چیز میں ہے؟ کہ دنیا کے ساز و سامان جمع کرنے کے لیے، کہ کون بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے گا، کون بڑے بڑے باغات لگائے گا، کون بڑی بڑی کھیتیاں اور فصلیں اگائے گا، کس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہوگا۔ نہیں، فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ تمہارا امتحان لینے کے لیے ہم نے بھیجا ہے کہ تم میں سب سے اچھے اعمال کون لے کے آئیں گے، کہ ایمان کون اچھا بنا کے لائے گا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، ایک اللہ سے ہونے کا یقین کس کے دل میں سب سے زیادہ ہوگا اور کس کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ ہوگا، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی تعظیم اور آپ کی محبت سب سے زیادہ کس کے دل میں ہوگی۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سب سے زیادہ کس کی زندگی میں ہوگی۔ اس کی زندگی سنتوں کے موافق ہوگی، کیوں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ طریقے وہ صرف حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسے ایک اللہ کی عبادت ہی ہو سکتی ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اسی طرح سے صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ کو پسند ہے۔ دنیا میں جتنے طریقے ہیں وہ سب آدمی کو ذلیل اور رسوا ناکامی کی طرف لے جانے والے، ایک ہی ایک طریقہ ہے، سرور کائنات تاجدار مدینہ آقا دو جہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلائے گا اور اللہ کا لاڈیلا اور مقبول بنائے گا، اور وہ اللہ کا چہیتا بنے گا اور وہ اللہ کا ولی بنے گا، جس کی زندگی میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا اس کے دیکھنے کے لیے، ایکم احسن عملا، کہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سب سے اچھے اعمال کس کے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں آدمی چاہتا نہیں مجھے سب سے اچھی چیز ملے، کھانا ہو تو سب سے اچھا ہونا چاہیے، اچھا پکا ہوا ہو اور لذیذ ہو، کپڑے ہوں تو سب سے اچھے کپڑے ہوں، سواری ہو تو اچھی ہو، بستر ہو تو اچھا ہو، گھر ہو تو اچھا ہو۔ آدمی دنیا کی چیزوں میں چاہتا ہے کہ سب سے اچھی چیز ہونا چاہیے، اور دین کے بارے میں سمجھتا ہے کہ چلے گا، وضو الٹا سیدھا چلے گا اللہ قبول کر لے گا، نماز چلے گی اللہ معاف کر لے قبول کر لے۔ شیطان نے ہم کو کیسی پٹی پڑھا ہے، دنیا کے بارے میں تو نہیں چلے گا، نمک کم ہو جائے، مرچ مسالہ کم ہو جائے، اچھا ہو جائے، چلے گا نہیں، چلے گا نہیں چلتا ہے۔ دنیا کی چیز تو چلے گی، کہے گا نہیں چلے گا نہیں، ٹھیک نہیں ہے، دوسری لام۔ لیکن دین کے بارے میں شیطان نے ہم کو ایک دھوکے میں ڈالا تھا، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر لیں گے، قبول کر لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو ہم چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون لے کے آئے، سب سے اچھی زندگی کس کی ہوگی، سب سے پاکیزہ زندگی کس کی ہوگی، کس کی زندگی میں نمازیں اچھی ہوں گی، نمازوں کا اہتمام، نماز بنا کے کون اچھی پڑھ کے آئے گا، کس کی زندگی میں اچھے اعمال ہوں گے اور کس کی زندگی میں اچھے اخلاق ہوں گے اور کس کی عادتیں سب سے اچھی ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سب سے اچھے کون رکھے گا، ایک دوسرے سے محبت اور چاہت اس کے اچھے ہوں گے، اخلاق کون اچھے بنا کے لائے گا، زندگی کون سنوار کے لائے گا۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب دنیا میں رہ جائیں گی، ملک و مال ہو، بلڈنگیں ہو، محلات ہو، باغات ہو، سونا چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہو، بینک بیلنس ہو،
تاکہ پوری دنیا کا وہ بادشاہ بن جائے اور سلطنت اسے مل جائے، تو بولو کوئی چیز ساتھ میں آئے؟ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں آئے. جیسے دنیا میں وہ اکیلا آیا تھا، حتیٰ کہ کپڑے بھی نہیں تھے اس کے پاس، براہنا بغیر کپڑوں کے دنیا میں آیا تھا. دنیا سے بھی جائے گا تو ایسے ہی جائے گا، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اتار لیں گے اس کو، شیروانی، کوٹ، جوتے، سوٹ بوٹ سب اتار لیں گے. لیکن کیونکہ انسان کی ایک تعظیم ہے، انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اسے عزت کا پردہ ڈالنے کے لیے کفن پہنایا جاتا ہے. ورنہ تو دنیا میں جیسے آیا ویسے جائے گا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں آئے. اس کے ساتھ کون سی چیز آئے گی؟ اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں آئے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. انسان ساری دنیا کی چیزوں کو پہچان رہا ہے، لیکن اپنے پیدا کرنے والے خالق کو نہیں پہچانا، اپنے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اور خود اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں جانا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور مجھے یہاں سے کیا لے جانا ہے، میرے ساتھ کون سی چیز یہاں سے آئے گی. تو بولو دنیا میں اس سے زیادہ نادان کون آدمی ہو؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند اور ہوشیار کون ہے؟ فرمایا کہ مرنے کے بعد جو چیزیں اسے کام آئیں گی، جو ایمان اور جو اعمال اور جو اخلاق اور جو صفات کام آئیں گے، اس کو وہ بنا لے، اس کی تیاری کر لے. فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند ہے. والعاجز من اتبع نفسه وهواه وتمنى على الله، اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاجزوں پہ وقوف اور نادان کون ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، بلکہ اپنے خواہشات اور جی چاہی زندگی گزارتا اور اللہ پر بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دیں گے، رحمان اور رحیم ہے، رحم کر دیں گے. کیسا نادان و بیوقوف آدمی ہے. دنیا میں ایک معمولی چیز بغیر محنت کے اسے حاصل نہیں ہو سکتی، تو جنت اور جنت کی نعمتیں جو ہمیں ابدی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ کیسے مل جائیں گی؟ دنیا میں آدمی جبکہ مختصر یہاں وقت رہتا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے 60 اور 70 سال کی، یہاں کی فنا ہونے والی، چھوٹنے والی، ختم ہونے والی چیز بغیر محنت کے نہیں مل سکتی. تو وہ جنت اور وہ جنت کی نعمتیں جی چاہی ہیں، من چاہی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو وہ کیسے مل جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نادان اور بیوقوف ہے کہ اس کی تیاری کے بغیر اللہ پر بڑی بڑی امیدیں باندھ رکھا. میں نے کہا کہ اللہ نے یہ ساری کائنات کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ دنیا میں انسان اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچانے، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھ جائے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی بڑائی اور آپ کی محبت اور آپ کی سنتوں میں کامیابی کا یقین اس کے دل میں آ جائے، اور اس کی 24 گھنٹے والی زندگی سنت کے موافق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے بھیجا، کہ ساری کائنات کو اس کے لیے پیدا کی. اسی لیے دنیا سے جاتے ہی، خبر میں رکھتے ہی پوچھتے ہیں
من ربک من نبیک ما دینک، بتاؤ ہم نے تم کو ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تم سے ہم نے ایک معاہدہ اور عہد لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، عالم ارسطو میں، عالم ارواح میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت پر جتنے انسان آئیں گے ان سب کی روحوں کو وہاں جمع کیا اور پیدا کر کے وہاں رکھا اور ان سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہیں، آپ نے ہم کو پیدا کیا اور سب کچھ آپ ہی ہیں۔ وہاں انسانوں نے اس کا عہد کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ ہم دیکھتے ہیں تم اپنے معاہدے اور عہد پر کتنا قائم رہیں گے۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ نہیں کہ کسی نے یاد نہ دلایا ہو، بلکہ آتے ہی سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتے ہی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرتے ہیں؟ سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ یہ اذان اور اقامت یہ برکت کے لیے نہیں، یہ دنیا میں آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ابھی وہ بچہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اٹھ رہا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، لیکن سب سے پہلے اسے بتایا گا جب تم دنیا میں آئے ہو تمہارے آنے کا مقصد یہ تم اپنے اللہ کو پہچانو، اس کی بڑائی اپنے دل میں بٹھاؤ کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہ یہ سمجھایا جائے کہ تم دنیا میں اس کے لیے آئے ہو، اپنے اللہ کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ اور اسی کے ذات پر یقین رکھو، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو اور ان کی دل میں ان کی عظمت کو لاؤ، ان پر یقین کرو۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، نماز میں کامیابی اس سے ہے۔ آؤ، یہ پیدا ہوتے ہی اس کے مقصد کو بتایا گیا، یہ نہیں کہ صرف پیدا ہوتے ہی بتایا گیا ہو، بلکہ روزانہ 5 وقت مؤذن صاحب یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد یاد دلا رہے ساری دنیا کو کہ اللہ نے تم کو دنیا میں اس کے لیے بھیجا ہے اور یہ ساری دنیا کا نظام اللہ نے تم کو اس کے لیے بنایا ہے کہ اس کو پہچانو، اس کی ذات کا یقین اپنے دل میں اتارو، اس کے احکامات پر چلو اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت کو دل میں اتارو اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ روزانہ 5 وقت آواز لگائی جاؤ۔ پھر دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے، بتاؤ تم نے دنیا میں تم کو بھیجا تھا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، کیا پہچانا؟ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، زندگی گزار کے آئے ہو، زندگی کس طریقے پہ گزارے ہو، کس کی عبادت کی ہے تم نے، کس کے طریقے پہ چل کے آئے ہو۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، سمجھے کہ اسی مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے اجتماع کہ ایک ایک مسلمان دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے اور اسے پورا کرے تاکہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے اور دنیا کے بعد جو اصل زندگی آخرت کی جو دامن جو زندگی ہے وہاں پہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کہ دنیا کا ہر انسان اس مقصد کو پہچانے کہ اللہ نے میری کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین کی محنت میں رکھی ہے۔
اسی کے لیے اجتماع ہوتا ہے. تو یہاں جڑنا اس مقصد کے لیے ہے. یہاں پورا گزارے گا انشاءاللہ. بولو کب تک ہے اجتماع؟ جی کل عشاء تک ہے نا. عشاء مغرب کے بعد آخری بیان اور دعا ہو. اس وقت تک گویا کہ ہم یہاں ہیں اللہ کے راستے میں. ہمارے یہ 2 دن اللہ کے راستے میں. یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے پینڈال اور شامیانہ، یہ کپڑے کا نہیں، یہ رحمت کا شامیانہ. کہ جو بندے اللہ کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں اور کوئی غرض نہیں دنیا کی اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، تو فرمایا کہ کل قیامت میں وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. لوگ دیکھ کر ان کو رشک کریں گے تو یہ کون لوگ ہیں؟ نہ فرشتے ہیں نہ انبیاء ہیں، کون ہیں؟ پوچھیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یہ اللہ کی نسبت پر، دین کی نسبت پر یہ ایک جگہ جمع ہوں گے. تو یہ وہ نورانی مجمع ہے، یہ وہ نورانی مجلس ہے کہ کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس طرح جمع فرمائیں گے. نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں. لیکن کب؟ جب ہماری نیت اچھی ہو. صرف یہاں مجمع دیکھنے کے لیے آ گئے، صرف دل بہلانے کے لیے آ گئے نہیں کہ دیکھیں کون اچھا بیان کرتا ہے، کس کے بیان میں اچھی باتیں نئی باتیں ملتی ہیں. نہیں، بلکہ ایک طلب کے ساتھ، ایک طرف کے ساتھ. نہیں معلوم کس بات میں اللہ نے میری ہدایت چھپا رکھی ہے، اس لیے ہر مجلس میں اس طلب کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کا نہیں اللہ تعالیٰ کون سی ایسی بات ہے اور کس کی زبان سے وہ بات نکال جس سے ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے، ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے اللہ کریں گے. میری خود اپنی نہیں بلکہ میرے گھر اور میرے خاندان کی زندگی کے فیصلے ہو جائیں ہدایت. اس لیے جس کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارا پینڈال مسجد کا بدل ہے، کیونکہ اتنی بڑی مسجد نہیں ہے جس میں اتنا بڑا مجمع ہے. تو اس لیے پینڈال بھی میدان میں کرتے ہیں، لیکن یہاں سارے کام وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں ہوتے ہیں. یہاں نمازیں ہوں گی، تعلیم کے حلقے لگیں گے، سیکھنا سکھانا ہوگا، اجتماعی اعمال ہوں گے، انفرادی اعمال ہوں گے. یعنی مسجد میں جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ سب یہاں ہوں گے. اس لیے اسے مسجد کا بدل کہتے ہیں. اس لیے اس جگہ کا ادب احترام بھی ضروری ہے. کیا مطلب؟ یہاں دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، ہم دنیا کے تذکرے نہیں کریں گے، کاروبار کے، بازار کے. اسی لیے یہاں بازار لگانا منع ہے. کیوں؟ ہم دنیا کے طرز کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم جو 2 دن یہاں آئے ہیں وہ اللہ کی نسبت پر آئے ہیں، اللہ کے دین کی نسبت پر ہمارا یہاں آنا ہوا. اس لیے یہاں دکانیں اور بازار لگانا نہیں منع. ہاں ضروریات کے لیے کوئی انتظام ہوا ہے وہ بھی عمل میں جڑیں گے، ان کے اعمال نہیں چکیں گے. کھانے کے زون ہے، چائے کے زون ہے، وہ حضرات کے اعمال میں جڑیں گے. اجتماعی عمل ہو رہا ہے تو وہ اپنے کام چھوڑ کر اجتماع عمل میں جڑیں گے. وہ عام مجمع کو تو جڑنا ہی ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں جڑیں گے. چائے کی دکان وغیرہ ہے تو وہ بھی اجتماعی عمل کے وقت میں وہ اپنا کام چھوڑیں گے، بند کریں گے، اجتماع میں آ جائیں گے، بیان میں بیٹھیں گے، تاکہ معلوم ہو کہ ہم سب ایک فکر لے کر یہاں آئے ہیں، ایک مقصد لے کر ہم آئے ہیں یہاں کھانے پینے کے لیے آئے. زندگیاں تو ہماری کتنی چلی گئی کھاتے پیتے، تو یہاں مجاہدے کے ساتھ رہیں گے. ویسے ماشاءاللہ اللہ نے بہت اچھا انتظام کروایا ہے. ہمارے یہاں کے ساتھیوں نے، ذمہ داروں نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے، کسی کو باہر رہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو گویا کہ نیت کر لیں جیسے اعتکاف والا اعتکاف کرتا ہے.
ایسے ہم بھی یہاں اعتکاف کے ساتھ رہیں گے، اعتکاف کی نیت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اعتکاف والا کیسے کرتا ہے؟ ضرورت کے لیے باہر جائے گا، استنجا کے لیے، وضو کے لیے جائے گا، سیدھے پھر آ جائے گا، کھانے کے لیے جائے گا، کھانا کھائے گا، اور ادھر ادھر گھومنا اور باتیں کرنا، وقت کو ضائع کرنا نہیں ہو۔ اعتکاف والا اگر اس طرح کرے گا تو اعتکاف ہوگا۔ ایسے ہی ہمارا بھی عمل ہے، ہمارا یہ عمل ہے، اب شروع ہو گیا۔ آج ماشاءاللہ صبح تعلیم ہوئی، ظہر میں بات کی ہوئی، ہمارا گویا اجتماع شروع ہو گیا صبح سے اور دعا تک رہے۔ جیسے نماز شروع ہو گئی، تکبیر تحریمہ باندھ کر اللہ اکبر کر کے رکعت باندھ دی۔ اب بولو درمیان میں کوئی کام کریں گے؟ کوئی چیز بھول کے آ گئے، میں ابھی آ رہا ہوں، جا کے آ رہا ہوں، چیز بھول کے آ گیا تو آدمی کی نماز رہے گی، پھر کیا سے لگے جا کے پانی پی کے آؤں تو نماز خراب ہو جائے گا۔ تو یہ عمل ہے، جیسے نماز ایک عمل ہے، تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کے سلام پر ختم ہوتی ہے نماز۔ روزہ ایک عمل ہے، صبح صادق میں سحری سے شروع ہوگا اور سورج غروب ہونے تک عمل ہوگا روزے کا۔ ایسے ہی اجتماع بھی ایک عمل ہے، یہ آج ہمارا صبح تعلیم سے شروع ہوا، کل دعا تک ختم ہوا، تو اس کے انوارات اور برکات آدمی کو اس وقت ملتے ہیں جب وہ پورے عمل میں شریک رہے، رہیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا۔ یہاں جیسے بتایا اجتماعی اعمال بھی ہوں گے، اپنے انفرادی اعمال بھی ہوں گے، کہ اجتماعی عمل جس وقت شروع ہو جائے گا اپنے انفرادی اعمال چھوڑ کے یہاں جڑ جائیں۔ اجتماعی عمل کے بڑے انوارات و برکات ہوتے ہیں، اللہ کی خیر و برکتیں ہوتی ہیں، بہت سے مخلصین ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہمارے عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں، ان کی قبولیت کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ بولو جماعت کی اقامت ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسی میں رہے گا۔ ہاں نہیں، اب انفرادی اعمال کو چھوڑے گا، اب آ کے جماعت میں شریک ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب تعلیم کے حلقے لگے تو ہم تعلیم کے حلقوں میں آ کے شریک ہو جائیں گے، بیان شروع ہو گیا تو اس میں شریک ہو جائیں گے۔ اب ایسے وقت میں نہ اپنی ضروریات کے لیے جائیں گے، نہ انفرادی اعمال کے لیے، اس کے علاوہ وقت ہمارے پاس بہت رہتا ہے، اس میں ہم کو انفرادی اعمال کرنا ہے، چھوڑنا کسی کو نہیں۔ اپنے تسبیحات بھی پورے کرنا بھی، جیسے اثر کے بعد کے تسبیحات ہیں اس کو بھی ہم کو پورا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی اپنی پوری کرنا ہے، انفرادی اپنی دعائیں بھی اللہ سے مانگنا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، جاش ہے، عوامین ہے، ہر نماز سے پہلے اوقات کی نوافل ہیں، ان سب کا ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی عمل کا اہتمام زیادہ ہو، اس سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے آنا اور پہلے سے تیار ہو کے آ کے بیٹھنا، تو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ پہلے آنے والے ہیں جی، تو بات پہلے آنے والے ایسے جیسے پہلی صف ہے، پہلی صف سیدھی ہوگی تو دوسری سیدھی ہوگی، تیسری بھی، آخری تک صفیں سیدھیوں کی چلی جائیں گی۔ اگر پہلی صف بنی تو بولو باقی صفیں بنے گی۔ اس طرح اگر آپ عمل میں نہیں جڑے اہتمام سے تو آپ کا اثر بات والوں پر نہیں پڑتا، اس لیے اپنے اوقات اپنے وقت کی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ ہمارا اجتماع شروع ہوا تو کل انشاءاللہ کب ختم ہوگا؟ دعا کا عشاء پر ختم ہوگا، تو ہمارا ایک عمل ہے، اور ماشاءاللہ اس درمیان میں ہم کو سارے کام کرنے ہیں، یعنی اجتماعی عمل بھی، انفرادی اعمال بھی، اور اسی طرح ایک دوسرے سے دعوت کی بات کریں گے۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہی، اجتماع کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف آ جائے، چیزوں سے اعمال کی طرف آ جائے، دنیا سے آخرت کی طرف ہمارے دل کا رخ ہو جائے، مشاہدات سے موضوعات کی طرف آ جائے۔ جب تک ہم اس کے تذکرے نہیں کریں گے اور ہم اس کے ایک دوسرے سے
دعوت نہیں دیں گے تو پھر کیسے آئیں گے؟ اس لیے جب اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس میں جڑ کے بیٹھیں گے. اجتماعی عمل نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، تشکیل کریں گے، ذہن سازی کریں گے. دیکھو آپ کی محنتوں سے کتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، ایک طلب لے کے آیا ہوا ہے. یہاں ہم دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، کاروبار کے تذکرے، گھروں کے تذکرے نہیں کریں گے. جو باتیں بیان میں آئی اسی کو دہرانا ہے، تو ایک دوسرے کو اس کی دعوت دیں گے. انشاءاللہ آپ کی آپ کی دعوت دینے کی برکت سے وہ ساتھی بھی انشاءاللہ مستقل کام کرنے والے بنیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے تھوڑے سے مذاکرے سے اللہ کے راستے میں نکل جائے 4 مہینے چلنے کے لیے، تو یہ کتنی بڑی کمائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس کی نیت کریں انشاءاللہ کہ جب تک دعا نہیں ہوگی ہم یہاں سے باہر نہیں جائیں. ہاں جائیں گے تو ایسے جیسے اعتکاف والا اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے پھر واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے. آ کر اپنے انفرادی اعمال میں لگیں گے، مذاکروں میں لگیں گے. جب اجتماعی عمل ہے تو اس میں جڑ کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی اپنے معاملات سے بھی ضروریات سے بھی فارغ ہو جائیں. انشاءاللہ مغرب کے بعد بات ہوگی، اس میں انشاءاللہ سب نیت کریں گے اللہ کے راستے میں جانے. مغرب کے بعد انشاءاللہ نام لکھائیں، بات سن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق